ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی شادیوں کا موسم چل رہا ہے اور جگہ جگہ شادیوں کی محفلیں منعقد ہیں۔ بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا اپنی ہر خوشی اور ہر غم کو اسی انداز کے اندر لیتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اسے حاصل ہو۔ اپنی خوشی اور غم کسی بھی موقع پر کوئی اہل ایمان کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی لازم آئے اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا وہ کام سبب بنے۔ ابھی شادیوں کے حوالے سے جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اس پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی، اور ایک خاص چیز جس سے ہماری عوام نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور اس برائی کو چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل اور دوبر ہو جاتا ہے، وہ ہے شادی وغیرہ کے موقع پر ڈھول باجے اور گانا بجانا۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جس کو عام طور پر بہت سارے لوگ برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اس کا جو وبال قرآن و حدیث کے اندر اس پر جو وعیدیں موجود ہیں، ایک بندہ مومن جب ان کو سن لے تو پھر وہ قطعاً یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ان برائیوں کی طرف وہ قدم بڑھائے۔ میں نے ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہ لوگ جو کھیل کی بات خریدتے ہیں، اس میں لہو الحدیث اور کھیل کی بات سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ اس سے مراد گانا ہے، اور ہمارے کئی مفسرین اور محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہاں پہ لہو الحدیث سے مراد وہی ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور گانا بجانا اور ڈھول تاشا یہ بھی اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، لہذا یہ بھی اس آیت کریمہ کی اس تفسیر کے اندر داخل ہیں۔ تو عزیزان مکرم، رب تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں ہمیں لہو الحدیث سے منع فرمایا، اصل میں یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب نضر بن حارث یہ باہر کے سفر پہ گیا تھا، اور جب سفر سے پلٹا تھا تو اپنے ساتھ میں کچھ گانے بجانے کا سامان لے کر کے آیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں نماز، روزہ اور دیگر نیک کاموں کی ترغیب دلاتے ہیں، تو اس طریقے سے میں ڈھول باجا اور گانا کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے دور کروں گا،
اور لوگ قرآن سننے کے بجائے گانا سننے کے اندر مصروف ہوں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر کے اہل ایمان کو ان کاموں سے منع فرمایا تھا۔ اور عزیزان مکرم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو دین سے بیزار کیا جائے۔ القدس کے اندر جو ایجنسیوں کی بڑی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر وہاں کے پوپ نے اس بات کو میٹنگ کے اندر جو ہے وہ پلاننگ کے طور پر پیش کیا تھا کہ اہل ایمان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے سب سے آسان اور بہتر راستہ یہی ہے کہ انہیں دنیا کے اندر مگن کیا جائے، کھانے کمانے کے اندر پھنسایا جائے اور انہیں ایسے کاموں میں مصروف کیا جائے جس کی وجہ سے وہ اللہ اس کے رسول سے دور ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ انہیں عیاشیوں میں مصروف کیا جائے، اور اسی کا ایک طریقہ ہے گانا بجانا اور ڈھول تاشا۔ تو یہ یہودیوں کی پلاننگ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، ورنہ جو حضرات پرانے لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ کبھی کوئی مسجد کے پاس میں گانا کبھی بھی نہیں بجاتا تھا۔ لوگ چاہے کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر مسجد کے پاس میں اگر کوئی غیر بھی اگر گانا بجاتا تھا تو اہل ایمان اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں خود جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مسجدوں کے پاس میں گانا بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ اہل ایمان کے حالات کو دیکھیں کہ مسلمان کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ اذان کی آواز جو ہے وہ گھر کے اندر آ جائے اور اس کے بعد میں جو ہے اس کے گھر کے اندر گانا بھی بجتا رہ جائے۔ سب سے پہلے فوراً بڑی تیزی کے ساتھ میں اٹھ کر کے وہ اپنا ٹی وی آف کرتے تھے، گانے بجانے کا جو ٹیپ ریکارڈ ہے اس کو آف کرتے تھے، اور وہ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے گھر سے اذان کی آواز ہمارے گھروں کے اندر آئے اور ہم گانے بجانے کے اندر مصروف رہے۔ لیکن اب وہ سب پرانی باتیں ہو گئی اور وہ سب جو ہے وہ پرانی کہانی بن گئی۔ اب جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بالکل کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ آپ دیکھ لیں مسجدوں کے پاس بھی گانے بجائے جاتے ہیں، اذان کی آواز گھر میں آتی ہے اس کے باوجود بھی گانا بجتا رہتا ہے، اور لوگ گانے بجانے کے اندر مصروف رہتے ہیں، کوئی انہیں بند کرنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا۔ اصل میں جو پوپ کا اور جو ان پادریوں کا جو ایک پلاننگ اور مشورہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ برائیاں قوم مسلم کے اندر داخل کی جائیں، ان سے ان کے اندر دین کے اندر بیزاری پیدا ہوگی، اور اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے بے حیائی کو پیدا کرنا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلے انبیاء کی باتوں میں یہ بات موجود ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آدمی جب بے حیا ہو جائے تو جو چاہے وہ کرے، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ حیا یہ ایمان میں سے ہے، اور فرمایا حیا اور ایمان دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں، یعنی بندے کی اگر حیا چلی جاتی ہے تو اس کے ایمان کا کمال بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بے حیائی پیدا کی گئی، اور بے حیائی کے نام پر پھر ان چیزوں کو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے اندر داخل کیا گیا۔ اس کا نتیجہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، جبکہ یہ ایسی برائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو گانے کی محفل میں بیٹھے گا کل قیامت کے دن اس کے کان کے اندر شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ بتاؤ جہنم کا وہ دردناک عذاب، اور کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جانا یہ کوئی معمولی جو ہے وہ عذاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل ایمان ان سب حدیثوں کو اور روایتوں کو اور وعیدوں کو سن کر کے کوئی اثر اس کا قبول کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ گانا دل کے اندر ایسے ہی نفاق کو اگاتا ہے جیسے کھیت کے اندر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو کھیتی اگ جایا کرتی ہے۔ تو جب ہم گانا سنیں گے ہمارے دلوں میں نفاق پیدا ہوگا تو پھر ہمارا ایمان کہاں باقی رہ جائے گا، اور ہمارے ایمان کا کمال، چمک اور نورانیت کہاں پر باقی رہ جائے گی۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر، مفہوم حدیث ہے کہ میری امت کے اوپر یہ عذاب بھی آئیں گے، یعنی صورتوں کا مسخ ہو جانا، زمین کے اندر دھسا دیا جانا۔ تو اس وقت صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ عذاب کب آئیں گے؟ یعنی پتھر برسیں گے، صورتیں مسخ ہوں گی اور زمین کے اندر لوگوں کو دھسایا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جب طائفیں اور
گانا بجانا عام ہو جائے گا اور شراب پی جانے لگے گی، تب میری امت کے اندر یہ عذاب آئے گا۔ آج یہ تینوں گناہ جو ہے وہ عام ہو چکے ہیں، اب یہ تینوں عذاب کب ہم پر ٹوٹ پڑے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ جیسے جیسے جو ہے وہ ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ان عذابوں سے بھی قریب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ گناہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں، بندہ جب گانا سنتا ہے تو ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ دو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ایک دائیں کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر۔ اب جس بندے پر شیطان مسلط ہو، اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو گانے کی جب بارات نکلتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ جس سفر کے اندر، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس سفر میں جس راہ کے اندر گانا بجتا ہے، ڈھول تاشا ہوتا ہے، شیطان اس کا ہم سفر بن جاتا ہے، اور جس محفل کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتہ اس کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ ہماری بارات جب گانوں کے ساتھ میں نکلتی ہے تو فرشتہ پھر ہمارا ہم سفر نہیں بنتا، ہمارا ہم سفر پھر شیطان بنتا ہے، اور شیطان جس کا ہم سفر ہوتا ہے وہ بندہ کہاں پہنچتا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ وہ بارات نہ تو برکتوں سے مالا مال ہوتی ہے، نہ ایسی بارات کے اندر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور نہ ایسی جو ہے وہ شادی کے محفلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے خوشی عطا فرمائی، ہم نے اس کو شیطان کو خوش کرنے کا ذریعہ بنا دیا، تو بتاؤ یہ کتنا بڑا وبال ہمارے اوپر اتر رہا ہے۔ اگر ہم انہی باراتوں کے اندر نعت شریف اگر ہم جو ہے وہ سنتے، ذکر کی محفلیں سجاتے، محفل میلاد کی محفل سجاتے، تو فرشتہ ہماری ان باراتوں کے اندر ہمارے سفر کا بھی ساتھی بنتا اور ہماری شادیوں کی رونق بنتا، تو اللہ کی رحمتیں ہماری شادیوں کے اندر اترتی ہوئی نظر آتی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جب گانا بجانا کے ذریعے ہم نے شیطان کو اپنی شادیوں کے اندر شریک کیا، تو شیطان جن شادیوں میں شریک ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑے دن کے بعد میں طلاقیں ہوتی ہیں، خاندانوں کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے، اور پھر رشتوں کے اندر جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے جب اپنے اس مقدس نکاح کی محفل کو اور شادیوں کو شیطان کی آماجگاہ بنایا، تو اس کا نتیجہ اس برائی کی شکل کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ بتاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، یعنی سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میں باجوں کو توڑ دوں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باجوں کو توڑنے آئے تھے، ان کے امتی جو کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ہم پیار کرتے ہیں، پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ اپنے خوشی کے موقع میں باجا بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات آپ حضرات نوٹ کر لیں کہ عشق کی پہچان کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہے، تو عشق کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی میرا محبوب یعنی رسول تمہیں جو عطا کرے اسے لے لو، اور رسول تمہیں جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے محبت کی پہچان۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں میں عاشق رسول ہے، اور عاشق رسول کی بارات چل رہی ہے، اور عاشق رسول کی بارات کے اندر باجا بج رہا ہے، تو یہ کیسا عشق ہے کہ آپ کا پیارا نبی جس بات سے ناراض ہو وہ تو آپ جو ہے اپنی بارات کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں اور شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ سراسر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، آپ اس دعوے کے اندر ہرگز سچے نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے باجوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے، ان باجوں کو اپنی محفلوں سے ہم دور کر دیتے، ہماری محفلوں کے اندر یہ باجے ہرگز نظر نہیں آتے۔ لیکن ہمارا کردار کچھ اور کہتا ہے اور ہم اپنی زبان سے کچھ اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ روایت کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک مقام سے جب گزر رہے ہیں، راہ کے اندر ان کے کان کے اندر جب بانسری کی آواز آئی، گانے کی آواز آئی، انہوں نے کان کے اندر انگلیاں رکھ لی اور پھر دور نکل کر کے اپنے ساتھ میں جو حضرت نافع تھے ان سے پوچھا کہ وہ جو بانسری کی آواز آ رہی تھی وہ ابھی بھی آ رہی ہے کہ آنا بند ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور اب وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ آپ نے اپنی کانوں سے جو ہے انگلیاں نکال لی، اپنے جو ہے کانوں سے انگلیوں کو باہر کر دیا، اور اس کے بعد میں کہا کہ تمہیں پتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا؟ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، تبھی بانسری کی گانے کی آواز آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں کر لی تھی، تو آج میں اسی سنت رسول پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس عمل پر میں عمل کر رہا ہوں، لہذا میں نے بھی اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا۔ جو اللہ کا نبی ساری کائنات کا
کا آقا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر گانے کی آواز اگر کان میں آ جائے تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں کر کے کانوں کو جو ہے اس گانے سے روک دیں اور امتی کہے کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم جو ہے وہ جنت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جائیں گے، اور وہ کام کرتے ہیں جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل پسند نہیں فرمایا۔ عزیزان مکرم، یہ حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم وہ کام ہرگز نہ کریں جس سے ہمارے آقا ہم سے ناراض ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے ناراض رہے تو پھر جنت میں ہمارے جو ہے وہ جانے کا پھر کون سبب بنے گا؟ شفاعت تو ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہی کی ملنی ہے، اور شفاعت اسی وقت ملے گی جب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کریں گے۔ بلکہ ایک سفر کے بارے میں تو یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک اونٹ کے گلے کے اندر ایک گھنٹی تھی۔ اب وہ جب اونٹ چلتا تھا تو اس کی گھنٹی کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے، بتایا کہ یا رسول اللہ وہ اونٹ کے گلے کے اندر ایک رسی کے اندر گھنٹی بندھی ہوئی ہے، اسی کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس گھنٹی کو جا کر کے توڑ دو۔ اب صحابہ کرام گئے اور توڑ کر کے آئے، اور واپس آ کر کے جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ آپ نے اس کو توڑنے کا حکم کیوں دیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ جس جگہ گھنٹی ہوتی ہے اس جگہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے، اور جس بارات اور جس شادی کے اندر سارا شیطانی کھیل اگر چالو ہو تو وہاں پہ کون سی رحمت اترے گی اور کون سے رحمت کے فرشتے اس محفل کے اندر آئیں گے؟ شیاطین کا جھمگٹا ہوگا، برے لوگ آئیں گے، اور پھر ہماری شادیاں جو ہے وہ ہمارے لیے آنے والے وقت کے اندر پھر اس قدر مصیبت کا باعث بن جائیں گی کہ خاندانوں کے اندر درار پیدا ہوگی، رشتوں کے اندر دوریاں پیدا ہوں گی، اور میاں بیوی کے اندر جدائیگی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو عزیزان مکرم، ضرورت اس بات کی ہے سنت نکاح کی محفل کو ہم سنت طریقے سے ادا کریں، اور میں اس بات کو اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوں کہ جو نکاح شادی کے موقع پہ ہوتا ہے اس کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے کے اندر 3 مرتبہ اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، اور اس کی حکمت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ عید کا خطبہ پڑھا جائے تو ایک بار کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے تو ایک بار اللہ سے ڈرایا جائے، لیکن اتنا چھوٹا سا خطبہ ہوتا ہے نکاح کا، اس میں 3 بار اللہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، پھر اللہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ پھر پڑھا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے، اتنا چھوٹا سا نکاح کا خطبہ ہے، 3 مرتبہ اس میں جو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ خرافات جو ہے وہ شادی کے موقع پر کرتے ہیں، اور اس موقع پر خوشی کے اندر وہ اللہ کی رضا کو فراموش کر جاتے ہیں۔ لہذا 3 مرتبہ اللہ سے ڈرایا گیا تاکہ بندہ ان آیتوں کو سن کر کے اللہ سے ڈرے اور اپنی اس شادی کو اللہ کی رضا کے مطابق مکمل کرے۔ لیکن ہم تو نہ تو خطبہ سنتے ہیں اور نہ خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے سنتے بھی ہیں تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور اگر سمجھ میں بھی آ جاتا ہے تو کتنے لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا والوں کی ہم باتوں کو جو اہمیت دیتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے کلام کو جو ہے وہ سن کر کے اس پر عمل کی کوشش کریں۔ یہ گانا بجانا اتنی بڑی بلا ہے، یہاں تک علماء کرام نے فرمایا سب سے پہلے گانا شیطان نے گایا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور زبور شریف کی تلاوت کرتے تو وہ وجد طاری ہوتا تھا، پرندوں پہ اس کا اثر ہوتا اور عام مخلوق پہ اس کا اثر ہوتا۔ کتنی ایسی مخلوق تھی جو آپ کے اس کلام کو سن کر کے بالکل وجد میں آ جاتی تھی۔ شیطان نے جب دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس آواز کو سن کر کے لوگ اللہ کے کلام کو سن کر کے اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو رہے ہیں تو شیطان نے اس وقت جو ہے وہ گانے بجانے کو رواج دیا تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ گانے بجانے کے اندر پھنس کر کے اللہ کے کلام سے دور ہو جائیں۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں اس زمانے کے اندر جو نیک لوگ تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور جو برے لوگ تھے وہ شیطان کے ساتھ ہوئے اور شیطان کے ساتھ میں گانا بجانے لگے۔ اب بتاؤ ہم لوگ کس کے ساتھ میں ہیں؟ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ میں ہیں؟ اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ عام طور پر تو شادیوں کے موقع پر زیادہ تر لوگ شیطان کا ساتھ نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اپنا یہ رویہ بدلنا ہوگا، نہیں تو پھر عذاب الہی
جو آج ہمارے اوپر ٹوٹ رہا ہے، میں بارہا ہمیشہ اس بات کو بیان کرتا ہوں، فسادات کی شکل کے اندر یا اور غلط قانونوں کی شکل کے اندر یا کسی اور بلا مصیبت بیماری کی شکل کے اندر جو عذاب آج ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تم خوشیاں منا رہے ہو اللہ کو جو ہے وہ ناراض کر کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کیسے نازل کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو راضی کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے گا۔ فرمایا گیا کہ جو گانا سنتا ہے وہ ملعون ہے۔ وہ بتاؤ، ملعون کا مطلب اللہ کی لعنت اس کے اوپر اترتی ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں اذان کی آواز آتی ہے، لوگ اپنے کانوں کے اندر جو ہے وہ ایئر فون لگا کر کے گانا سنتے ہوئے ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں رات کے اندر ایئر فون لگا کر کے سو جاتے ہیں، گانا بجتا رہتا ہے اور پھر اسی حالت میں ان کو نیند آ جاتی ہے۔ خدا نہ کرے ایسا ہرگز نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی رات کے اندر اس بندے کی موت آ گئی۔ بتاؤ اگر ایسی موت اس کی آئی تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ وہ گانا سنتے ہوئے دنیا سے اگر وہ چلا گیا، اسی رات میں اگر وہ مر گیا، تو بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ گانا سننے والوں کا شیطان ہم سفر ہوتا ہے، عقبہ ابن عامر کی روایت کے مطابق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو بتاؤ اگر ہم اپنے سفر کے اندر اپنی گاڑیوں میں گانا بجاتے ہیں اور اپنے دیگر جو ہے وہ راہوں کے اندر اپنے گانوں کے ذریعے دل کو بہلاتے ہیں، شیطان کو ہم سفر بنا کر کے اسی حالت کے اندر خدا نہ کرے ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، تو ہمارے اس سفر کے اندر شیطان ہمارا شریک تھا، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اور ایک بڑی بلا یہاں پر یہ ہے کہ آج جو گانے وغیرہ چل رہے ہیں ان میں بہت سارے ایسے گانے ہیں جن کے اندر کفریہ کلمات موجود ہیں، اور اس کو بندہ اگر اپنی زبان سے ادا کرے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے۔ ایک دو نہیں، درجنوں کی تعداد میں ایسے گانے آج جو ہے وہ ہمارے موبائلوں میں چل رہے ہیں، ٹی ویوں پہ چل رہے ہیں، سینما ہال میں چل رہے ہیں، جن میں اللہ اس کے رسول کی یا دین اسلام کی یا اور مذہبی باتوں کی توہین کی گئی ہے، اور وہ گانے کفر کے اوپر مشتمل ہیں۔ جو بندہ ایسے گانوں کو گاتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے اور ایمان کے اندر باقی نہیں رہ جاتا۔ اور ایسے گانوں پر خوشی کا اظہار کرنے والے، ایسی محفلوں کو سننے والے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو عزیزان مکرم، اپنے آپ کو بدلیں اور اس طرح اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ خدا نہ کرے کہ ان گانوں کے چکر میں کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ بندہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت شیطان پوری طاقت لگاتا ہے کہ خوشی میں بندہ جو ہے مدہوش رہتا ہے، اس سے جو چاہو وہ گناہ کرا دو، یہ گناہ کر لے گا۔ تو ایسے موقع پہ اچھے اچھے نیک لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو مسجد میں 5 وقت بیٹھ کر کے خوب عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ان کے گھر پہ شادی آتی ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ محفلیں ان کے گھر پہ سجتی ہے، رت جگہ ہوتا ہے، رات میں بچیاں ان کے گھر میں جمع ہو کر کے گانے گاتی ہیں، ناچتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور جب ان لوگوں کو بلا کر کے جب سمجھایا جائے تو بہانے اتنے زیادہ ہیں۔ اگر باپ کو بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کر رہا ہے، اگر بیٹے کو بلا کے سمجھایا جائے تو بولے میرے والد صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور باپ بیٹا دونوں کو بلایا جائے تو بولے میرے چچا نے جو ہے وہ اس کا آرڈر دے دیا، میرے چچا کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ اور اگر سب خاندان والوں کو سمجھایا جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا، وہ جو ہے دولہے والوں نے جو ہے اپنی طرف سے انتظام کر لیا ہے۔ اور کتنی بار جب میں نے انکوائری کی تو پتہ یہ چلا کہ جن کو سمجھایا گیا انتظام انہوں نے کیا ہے، دولہا والا دلہن پہ ڈال رہا ہے اور دلہن والے جو ہے وہ دولہے والے پہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر کے آپ جھوٹ بول کر کے دنیا کے اندر ایک طرح سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے۔ تم نے جب آرڈر دیا تب بھی رب کو پتا ہے، جو پیسہ دے رہا ہے وہ بھی رب کو پتا ہے، جو بلا رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو اس پر خوش ہے بلانے پر اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کیوں دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو؟ خدا کے لیے اللہ کو راضی کرو، آخر اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ما لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا قرآن مقدس کے اندر، قیامت کے دن بندے کا جو نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس میں یہ جب دیکھے گا اپنی سب چیزوں کو کہ میں تو گانا شادی میں بجایا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس سے بھی چھوٹے چھوٹے جو گناہ میں نے کیے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، تو کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اس نامہ اعمال کو کیا ہوا؟ اس میں تو نہ کوئی بڑی بات چھوڑی گئی ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی گئی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ بتاؤ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندہ کیا جواب دے گا؟ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے کہ گانا بجانا کے اندر مگن ہونے والا بندہ، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سخت عذاب کی وعید اس کے لیے فرمائی ہے، جیسا کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گانے والے کے لیے اللہ نے عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔
بتاؤ یہ کتنا سخت وبال ہے. اور علماء فرماتے ہیں گانا سننا حرام ہے اور گانے کی محفل میں جانا یہ فسق ہے, اور گانے کی محفل میں جانے والا فاسق و فاجر ہے, اور گانے کی محفل میں شریک ہونے والا یا سننے والا یہ کفر کرنے والا ہے. کفر سے مراد ہے کفران نعمت, یعنی اللہ نے کان دیے تھے قرآن سننے کے لیے, اچھی باتوں کو سننے کے لیے, اور وہ گانا سن کر کے اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا کانوں سے اور ہاتھ پاؤں سے, تو اس وقت یہ سب بول کر کے ہمارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہاں پر ایک بڑا جو ہے وہ اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارے ایسے بھی گانے وغیرہ بجاتے ہیں جو ہم سمجھتے کہ بہت نیک کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں عید میلاد کا موقع آتا ہے یا خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف کا موقع آتا ہے, تو ہمارے یہاں مسجد کے پاس میں جو ہے وہ ڈھول تاشا بجتا ہے. اب ڈھول تاشے کے اندر پڑھنے والا اگرچہ وہ کچھ اور اچھا کلام پڑھ رہا ہے اگر قوالی کی شکل کے اندر, تو کلام اچھا ہے تو کلام کو سننا تو جائز تھا, لیکن جب تم نے قوالی کی شکل کے اندر اس کو بجا دیا تو ڈھول باجے کی آواز کی وجہ سے اب وہ ناجائز اور گناہ ہو گیا. اور لوگ سمجھتے ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں اور خواجہ صاحب کو بھی خوش کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی خوش کر رہے ہیں. میلاد کا موقع ہے, آپ قوالی بجا رہے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے باجوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے, ڈھول تاشا میوزک وغیرہ سے میرے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا. اب ناز شریف چل رہی ہے, ساتھ میں اس کے اندر ڈھول باجا بھی بج رہا ہے, تو ناز شریف کی وجہ سے آپ کو ثواب ملنا چاہیے, لیکن جب اس کے اندر ڈھول تاشا شامل ہو گیا تو وہ گناہ کا کام ہو گیا. تو میرے آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہو میرے آقا کو ناراض کر کے, یہ کون سا میلاد منانے کا طریقہ ہے؟ خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کام سے خوش ہوتے ہیں جس کام سے اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. اور خواجہ غیور نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلاد کے مقدس چھٹی شریف کے اوپر اگر آپ قوالی بجاؤ گے, میوزک بجاؤ گے, اگر اس کے اندر ڈھول تاشا بجے گا تو خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو کتنی تکلیف ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن پتہ نہیں کس طرح کے جو پیر اور مولوی ہیں جنہوں نے اس ناجائز کام کو بھی جائز بنا کر کے لوگوں کی نگاہوں کے اندر سنوار دیا, ورنہ ہمارے اسلاف کے اندر کوئی بھی ایسا بزرگ نہیں گزرا ہے جس نے ڈھول تاشوں کو اور میوزک وغیرہ کو جائز کہا ہو, کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. اور جو ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ قوالی سنا کرتے تھے, یہ وہ قوالی سنا کرتے تھے جس کے اندر میوزک نہیں ہوتی تھی, مضامین نہیں ہوتے تھے, ڈھول تاشے نہیں ہوتے تھے. اولیاء کرام جو قوالی سنتے تھے وہ محفل میلاد کی طرح ہوتی تھی, اچھا کلام اس کے اندر پڑھا جاتا تھا اور لوگوں کو وجد اس پر طاری ہو جاتا تھا. لیکن یہ بھی شیطان کا ایک ہیلا تھا, اس نے ڈھول تاشا اور میوزک کو داخل کر کے, اچھا آپ دیکھیں کہ شیطان کے بہکاوے کو لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ شیطان جو ہے وہ کیسے نیکی کے پردے میں گناہ کروا رہا ہے. بندہ ناز شریف بھی تو لگا سکتا ہے, ناز شریف بھی سن سکتا ہے, لیکن قوالی ہی اس سے لگوائی جا رہی ہے. شیطان کو پتا ہے یہ اس کے لیے خوشی اور میلاد اور 11ویں اور چھٹی کا موقع ہے, یہ کچھ تو خوشی کا اظہار کرے گا. اب اس کو ناز شریف سے روکنا ہے تو ناز شریف کے پردے کے اندر اس سے گناہ کروایا جائے, اور پھر شیطان اپنی چالیں چلتا ہے. علم سے دور لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے پڑھو, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اور بڑے بڑے مشائخ, علماء کرام, اولیاء اعظام اور بزرگوں کے اقوال کو اس کے اندر پیش فرمایا ہے. لہذا ضرورت ہے ہم شیطان کے بہکاوے سے نکلیں, اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے دور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمود, شمشاد علی, محمد فاروق اور نواب بھائی, ان حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی, دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے, شفائے تام عطا فرمائے, شفائے عاجل و شفائے دائم عطا فرمائے. تمام اہل سنت و جماعت کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ.